ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج مفتیان نظام موجود ہیں اور ایک شرعی مسئلے پر بہت عمدہ انداز میں آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کی جائے گی۔ ہماری میوات میں بہت ساری خرافات اور بہت ساری بدعنوانیاں اور بہت ساری ایسی رسمیں چل پڑی ہیں جو بڑی بھیانک ہیں، گناہ کے اعتبار سے بے انتہا خطرناک ہیں، لیکن ہماری عوام کم علمی کی وجہ سے یا ان گناہوں کو، ان جرموں کو کم سمجھنے کی وجہ سے بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ کتنے شدید ہیں وہ جرائم، کتنا عظیم ہے وہ گناہ، اس سلسلہ میں ابھی آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ مفتی صاحب، ابھی معاملہ چل رہا ہے، ایسے آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں جہاں پتہ چلا کہ کسی نے کسی عورت سے شادی کر لی، جبکہ وہ عورت اس سے پہلے کسی دوسرے کی منکوحہ تھی، کسی دوسرے کے نکاح میں تھی۔ پہلے شوہر نے اس کو طلاق دی نہیں ہے، اور یا تو والدین نے یا خود اس عورت نے یا جو دوسرا شوہر ہے اس شوہر نے کوئی ایسی خرافات رچی اور کوئی ایسا اس نے طریقہ اختیار کیا کہ بغیر مطلقہ کیے، بغیر طلاق دلوائے پہلے شوہر سے اس نے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ وہاں لڑکی بھی راضی ہو جاتی ہے، لڑکی کے والدین بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور شوہر بھی اس پہ اتارو ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اپنے آپ رائے پیش کریں، ناظرین آپ کو سے جڑے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی حرمت علیکم امہاتکم الى آخر الآیہ، وقال والمحصنات من النساء، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے ناظرین، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نے حرام فرما دی ہے۔ پھر اللہ پاک نے انہی کے ساتھ جوڑ کر ان عورتوں کو بھی ذکر فرمایا کہ جو نکاح شدہ ہیں، جن کا پہلے سے کسی کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، تو وہ عورتیں بھی اس وقت تک جب تک کہ وہ نکاح میں ہیں، ان کے شوہر مر نہ جائیں یا طلاق نہ دے دیں، اور مرنے یا طلاق دینے کے بعد ان کی عدت پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جی۔ اور اگر کوئی ان کو حلال سمجھتا ہے یا ایسی عورت سے کوئی شخص اپنے گمان کے مطابق نکاح کرتا ہے اس کو حلال سمجھتے ہوئے، تو اندیشہ اس کے کفر تک کا ہے۔ جی، سنیے ناظرین، یعنی اس ناجائز کام کو جائز سمجھتے ہوئے وہ اختیار کر رہا ہے، گناہ نہ سمجھتے ہوئے، تو کفر کا اندیشہ ہے۔ جی مفتی صاحب۔ حضرت، میرے خیال کے اعتبار سے جو ایسا ہوتا ہے عموماً غلط تعلقات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ عورت سے مرد کے غلط تعلقات ہو گئے ہیں، تو دونوں آپس میں تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے سے اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ پہلے شوہر کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ اور کتنے تو ایسے واقعات ہیں جو بالکل پڑوس میں ہوئے ہیں، صحیح بات، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہوا، بڑا دکھ ہوتا ہے ان کو سن کر کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بے شمار احادیث ہیں پڑوسی کے حقوق بیان کی، اور اتنا بیان کیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پڑوسی کا حق شاید کہ اور تمام حقوق کے اعتبار سب سے بڑا ہوا ہے، جی، جو معاشرے کے حقوق ہونے چاہیے۔ اب یہ گناہ جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے کہ غیر کی منکوحہ سے نکاح کر لینا، اس کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ عالمی لیول پر بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے مضمون تحریر کیا، اس مضمون میں انہوں نے بخاری شریف کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کی ہے، اور حدیث آپ حساب سے سنیں۔ جی
تو انہوں نے ذکر کی ہے وہ حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، وہ ہوا خلقک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حال یہ کہ اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جی یہ الفاظ ہیں۔ دوسرا گناہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کہ بندہ اپنی اولاد کو اس لیے درگور کر دیتا ہے، اپنی اولاد کو مار دیتا ہے، یا اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت کر دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے، حصہ داری آئے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تیسرا گناہ جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ اپنے پڑوسی کی منکوحہ سے زنا کرنا۔ اب ایک آدمی جب غیر کی منکوحہ سے غلط تعلقات رکھ رہا ہے وہ سیدھا زنا ہے، بالکل، اور گھر میں وہ زنا کی وجہ سے جو آفات آنے والی ہوتی ہیں وہ سب آتی ہیں اس کی وجہ سے۔ وہ عربی کے الفاظ بھی ہیں، وہ صاحب ان کو ہاں پڑھ کے سنا دیجیے۔ سنا دیں گے۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب عند اللہ اکبر قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک قلت ثم ای قال ثم ان تقتل ولدک ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک قلت ثم ای قال ان تزانی بحلیلۃ جارک قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون۔ یہ آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کی تصدیق میں اور یہ مسئلہ جو ذکر کیا ہے حدیث میں بیان فرمایا۔ تو اس میں ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جملہ ارشاد فرمایا کہ ان تزانی بحلیلۃ جارک، جی اور آج کل سماج میں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بے انتہا حقوق بیان فرمایا، صحابہ کو تو یہاں تک خطرہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کا حق ہماری وراثت میں نہ ڈال دیں، اتنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق بیان فرمائے۔ لیکن اس سب کے باوجود آج جو قوم میں جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس حدیث میں تھوڑی سی وضاحت کروں، ایک لفظ اس میں آیا کہ اولاد، مفتی صاحب یہ بھی قابل غور ہے۔ آج کل ہمارے پہلے دوسرے لوگوں میں تھی بات، آج کل مسلمانوں میں عام رواج پڑ چکا ہے، 2 بچے ہوئے آپریشن کرا لیا، کچھ اور طریقہ استعمال کر لیا، کوکھ بند کرا لی کہ بھائی اتنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے کمائیں گے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ انفاق کے ڈر سے، خرچے کے ڈر سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، ان خطروں کی وجہ سے وہ اولاد کے آنے کی راہوں کو بند کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ میں اپنی میوات کی عورتوں سے بات ذکر کروں گا، خواتین سے، کہ اس پہ ضرور خیال کریں اس بات کا کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی مانتی ہیں، آپ نمازیں بھی پڑھتی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، سب کچھ ہیں آپ، لیکن آپ اتنا بڑا جرم عظیم کر رہی ہیں، ایک گناہ عظیم میں آپ مبتلا ہیں کہ آپ اپنی کوکھ بند کرا رہی ہیں بچوں کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم نے بھی، تم کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا اور ان کو بھی ہم ہی پیدا کر رہے ہیں، تم کو بھی ہم ہی کھلا رہے ہیں، ان کو بھی ہم ہی کھلائیں گے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ یہ اپنا آپ ایک بڑی بات تھی۔ تو آج کی اس موضوع میں 2 باتیں ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہیں کہ آج کل میوات کے اندر جو بے انتہا ایک رسم پڑ چکی ہے، رسم نہیں بلکہ بے انتہا خطرناک وبا پھیل چکی ہے، کہ جس وبا میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں، کہ ایک گھر میں اس سے بس اس نے ٹھیک ہے جی اس سے شادی کر لی، میں کہ نکاح، ہم عام طور سے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ جی پہلے سوچنے جی طلاق نہیں، لیکن ہم نے کر لی، کوشش کر رہے ہیں طلاق۔ بعض مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ صرف لڑکے اور لڑکی کی اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے جو گھر والے ہیں ان کا دونوں طرف سے دونوں طرف سے گھر والوں کا اور برادری کا بھی پورا سپورٹ تو ملتا ہے۔ اس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے، یہ قابل غور بات ہے، جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہوں اس گناہ میں، تو وہ سب کے سب برابر کے اس میں حصے دار ہوں، برابر کے حصے دار، برابر کے مجرم ہیں، وہ برابر کے زناکار ہیں، وہ سارے کے سارے وہ لوگ جو اس جرم میں شریک ہیں۔ جی مفتی صاحب آپ اپنا تفسیر فرمائیں اس سلسلے میں، جو وبا چل رہی ہے بات میں، مفتیان کرام نے اس میں، جی مفتی عثمان صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم الی آخر الآیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی
جو شہوت ہے اس کے پورے کرنے کے دو راستے بتائے ہیں. ایک تو خود کی بیوی اور ایک باندی. ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر قضاء شہوت ہوتی ہے، شہوت آواز کو تھوڑی پورا بند کیا رکھ. جاتا ہے، جی تو شرعی لحاظ سے یہ جرم ہے، شریعت کی نظر میں سے گناہ مانا جاتا ہے. اب جو ہمارا موضوع ہے کہ ایک عورت مطلقہ ہونے سے پہلے کسی دوسرے کے نکاح میں چلی جاتی ہے، جبکہ اس کا پہلا جو شوہر ہے، سابق جو اس کا شوہر ہے، وہ اس کو طلاق نہیں دیتا ہے، تو شرعی لحاظ سے وہ عورت جو اس کے نکاح میں گئی ہے وہ شرعاً اس کی منقوہ نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے کہ دوسرے شخص کے نکاح میں جانے کے لیے پہلے شوہر کی طرف سے طلاق کا ہونا ضروری ہے، اور اس نے اسے طلاق دی نہیں ہے تو اس کے نکاح میں کیسے جا سکتی ہے؟ لہذا قرآن پاک کا جو یہ اصول ہے، قرآن پاک نے جو بتایا ہے کہ صرف دو ہی راستے ہیں کہ یا تو اپنی بیوی سے اپنی شہوت کو پورا کیا جائے یا اپنی باندی سے شہوت کو پورا کیا جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی راستہ اپنایا جاتا ہے تو شریعت کی نگاہ میں جرم ہے. صحیح بات ہے. اب ناظرین سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی عورت رکھ رہے ہیں، اس طرح کی بیوی بنا کے آپ رکھ رہے ہیں کہ جس سے آپ کا نکاح نہیں ہوا، تو آپ اس سے زناکار ہیں. اس سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ حرام کی اولاد پیدا ہو رہی ہے. تو جب حرام کی اولاد پیدا ہوگی، ایک حرام کی نسل آپ تیار کر رہے ہیں، تو حرام کی نسل جب تیار ہوگی تو ظاہر بات ہے سماج میں عیاریاں، مکاریاں، عیاشیاں، چوری، زناکاری بڑھیں گی. سیدھی سی بات ہے. بڑی سخت بات لکھی ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، جی کہ انسان اس طرح کئی مرتبہ کسی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس گناہ کو آہستہ آہستہ صحیح سمجھنے لگتا جی ہے. جی بالکل صحیح سمجھ کر اس گناہ کو کر رہا ہوتا ہے، اور اسی حال میں موت آ جاتی ہے تو بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا ہے. اور چونکہ اس یعنی میں کفر پر موت آتی کفر ہے، پر بغیر موت ایمان کے موت آتی ہے. اور بغیر ایمان کے موت کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شخص اللہ کے یہاں مبغوض اور جو ہے مغضوب ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شخص جہنم میں داخل ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے. میوات میں ایسے کئی سارے واقعات تو ایسے ہوئے کہ جو سوشل میڈیا پہ بھی خوب چلے، جن کا بڑا شور ہوا سوشل میڈیا پہ. تو دوسری طرف سے وہ کہہ رہا کہ جی وہ تو اس نے طلاق دے دی. جو اس کو ناجائز استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے طلاق دے دی، اور جس کی وہ منقوہ ہے، جس کی وہ بیوی ہے، وہ برسر عام مسجد میں پہنچ کر میڈیا کے سامنے مجمع عام میں وہ قسم کھا کے بات کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دی نہیں ہے، وہ میرے نکاح میں آج بھی. اب اس طرح کے حالات لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، میڈیا والے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں آپ کی پرتکریا کیا، کیا تبصرہ کریں گے اس سلسلے میں. تو یہ جو ہم نے اس میں آج جو نچوڑ پیش کیا ہے، سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر منع کر رہا ہے، یہ تو مسئلہ ہوگا مفتی صاحب کہ جب شوہر منع کر رہا ہے، حلفیہ بیان دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق بیوی کو ابھی تک نہیں اس دی کے ہے، خلاف کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور اس کے خلاف کوئی دلیل بھی نہیں ہے، گواہ موجود نہیں ہے ایسا جی کہ جس کے سامنے طلاق دی ہو، جی وہ گواہ پیش نہیں کر پاتے. تو یہ جو ڈھونگ جو چلتا ہے، یہ جو بکواس جو چلتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے تو طلاق دیا ہے جب کو حلفیہ کہہ رہا ہے، دوسری بات شواہد موجود نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے ایک طرح کی عیاریاں ہیں، ایک طرح کے خلاف شریعت کے ساتھ ایک طرح کا کھلواڑ ہے، مذاق ہے. جو تعلق قائم کرنے والا ہے دوسرا شخص، جی اسے تحقیق کرنی چاہیے تھی، لکھت روپ میں اس کے پاس پرچہ ہونا چاہیے تھا جس میں یہ لکھا ہوتا کہ ہاں طلاق دی ہے، طلاق دی ہے، سائن ہوتے، اس سائن ہوتے موجود مفتیان نظام کے، جی کسی دارالفتہ سے کوئی فتویٰ ہوتا. جی تو باقی تو یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہوتی ہے. ناظرین آج کا جو ہمارے علماء کرام کی جو بات تھی آپ کو پہنچانے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ جو وبا پھیل رہی ہے، میوات میں کوئی گاؤں ایسا ہے جس میں ایک دو واقعات ایسے نہ ہوں. کچھ واقعات کھل جاتے ہیں، کچھ واقعات چھپے رہتے ہیں، باقی ہے بھیانک جرم. اس لیے اس سے رکنا چاہیے، سماج کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ اس وبا سے قوم کو، امت کو بچانا چاہیے. ناظرین میں ایک خوشخبری آپ کو یہ دیتا چلوں کہ آج ہم نے جو آپ کے سامنے ایک بات پیش کی ہے، ایک مسئلہ جو پیش کیا ہے، ایک مسئلے کی جو تحقیق کی ہے، انشاءاللہ اس طرح کے مسائل جو جدید مسائل ہیں یا کوئی بھی جو مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان پہ انشاءاللہ ایسے علماء کے ایک پینل بیٹھے گا، اور محقق اور مدلل انداز میں، بہت واضح انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تحقیقات آتی رہیں گی. ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیں. انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے علماء آپ سے جڑیں گے، علماء سے آپ جڑیں گے، اور آپ کے سامنے مسائل پیش کیے جاتے رہیں گے، اور مسائل کا حل پیش کیا جاتا رہے گا. اور کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی ایسی بات ہے وہ کہیں کہہ نہیں پا رہا، تو ہمارے کمنٹ باکس میں آ کر جو ہے وہ اپنا مسئلہ ذکر کر دے، اپنا سوال ذکر کر دے. اس پہ انشاءاللہ غور کیا جائے گا. اگر مناسب ہوگا، اچت لگے گا ہمیں، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ